نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وهو معكم أينما كنتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ دن معاشرت کے جن میں مسلمان اپنی معاشرت اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں طے کرتا ہے، تو وہاں سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء میں باقاعدہ یہ احکام دیے گئے ہیں کہ معاشرت قائم کرو اور اس معاشرت کو نکاح کے ذریعے سے قائم کرو، اور اس نکاح میں مین آئیڈیا یا نظریہ جو ہے وہ حیا ہے، اور اس حیا کا تقاضا نکاح کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والو تم نے ولا متخذی اخدان، اور عورتوں کو کہا کہ ولا متخذات اخدان، چھپی عاشقی اور معشوقی اور ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے یہ دوستیاں لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے علیحدگی کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس کو روکا گیا ہے۔ اس کی بجائے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تم نکاح کرو، اور نکاح سورۃ النساء میں تو فرمایا کہ باقاعدہ گھر والوں کی اجازت کے ساتھ، ان کی منشا کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو، اور اس کے بغیر جو تم نکاح کرو گے تو وہ نکاح جو ہے وہ باطل ہوگا۔ اور اس لیے سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ولا متخذی اخدان، یاریاں نہ لگاؤ، چوری چھپی والی دوستیاں مت لگاؤ، اور اس کے ذریعے اپنی گناہ والی زندگی نہ بناؤ، اور اس علیحدگی کے گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ جو تم نے خدا پہ ایمان لایا تھا اس کا حیا کا تقاضا یہ تھا کہ بندہ اس کی نگاہ کا شرم کرے اور یہ سوچے کہ اس نے منع کیا ہے، اور آنکھ بھی نہ اٹھے اور دل بھی غلط نہ سوچے، اور اس کی بجائے سیدھا سیدھا اس پیغام کے ذریعے سے کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو اس کی بجائے جو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا یا اس کو کمتر سوچے گا یا اس کے لیے کچھ کلمے بولے گا، تو اس کے لیے باقاعدہ یہ اور آیت میں ہے وَكَارِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، حبط اعمال جو ہے اعمال کا ضائع ہونا، وہ پھر اس کی آیات کلامی میں باقاعدہ آ چکا ہے۔ اور اس آیت جو المائدہ میں ہے کہ اگر تم نے اس باتوں کا انکار کیا تو حبط اعمال جو ہے وہ ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور خبر اس وقت چلے گی جب تم حشر کے میدان میں آؤ گے۔ تو حدیث ہے اور جگہ پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک اعمال لائے گا، پہاڑوں جتنے اعمال ہوں گے، اور وہ خدا رد کر دے گا کہ تم نے ایسی جگہوں پہ جب تم صرف خدا کو گواہ بنا چکے تھے تم نے خدا کا حیا نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم اوروں سے بندوں کی نگاہوں سے تو ڈرتے ہو، لیکن اس نگاہ کا تمہیں تقاضا نہیں ہے حیا کا کہ تم نے سب سے کم دیکھنے والوں کو صرف خدا کو ہی پایا۔ تو یہ وہی انداز کلام ہے کہ جس میں کہا ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کا تم نے حق ادا نہیں کیا جیسا اس کا بنتا تھا۔ تو علیحدگی کے تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے، اعمال کی حبت سے بچنے کے لیے، اور اس سوشل میڈیا میں جب کوئی دوسرا تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا، اکیلا بندہ ہوتا ہے، تو اس میں ویڈیو کالوں کے ذریعے سے یا میسیجنگ کے ذریعے یا پکچروں کے ذریعے سے جو پیغام بھیجے جاتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے اور چیک کیا جائے کہ کہیں تمہارا ایمان کو خطرہ تو نہیں آ رہا، ورنہ اعمال حبط ہو جائیں گے، اور خدا تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ یہی تو ایمان کی آزمائش ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹا رہا اور اس پہ اضمحال یا کمزوری نہیں آئی اور بزدلی اس نے نہیں دکھائی یا نفس کے تقاضوں پہ کمزور نہیں ہوا، وہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں وہ حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا پھر جو چاہے تو کرتا رہے، پھر تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو تیری مرضی ہے تو وہ کر، تم بے لگامے ہو گئے، تمہاری لگام اب کوئی نہیں رہی۔ تو اس بات سے کہ حشر کے میدان میں بندہ جائے اور اعمال اس کے ہوں ہی نہیں، یہ بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ تو ان کی بجائے ہم پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ نیگیٹیوٹی ہے کہ برائی کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر وہ جب آگے جائے گی اور سوشل میڈیا ہے ایک تو دوسرے کو سیکنڈوں میں پہنچتی ہے، تو وہ برائی ہوگی تو وہ تو ملٹی پلائی ہو جائے گی، وہ بندے کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اور اگر ہم نیکی کو بلائیں، نیکی کے پیغام اور نیکی کے میسیج کو آگے بڑھائیں اور وہ کو سنیں، وہ گویا کہ پریچنگ ہو جائے گی، تو اس میں آپ کا جتنا شیئر ہوگا، حصہ ہوگا، 2 آنے یا 4 آنے یا 1 روپیہ یا 5 روپیہ، جتنا بھی بنے گا وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا حشر کے میدان تک۔ تو اس لیے اعمال بہت بن جائیں گے۔ تو اس لیے ما قدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ تم جو آگے بھیجو گے یہ اعمال آگے بھیج جا رہے ہیں، اور اگر وہ گناہ ہوگے یا ویڈیو ہوگی گندی والی یا جو ممنوع ہے ان کو ذریعے سے وہ اس کو جب وہ آگے پھیلاؤ گے، تو ایک اللہ کے کلام میں سے ایک آیت میں ہے کہ تم کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا لازماً، اور اس گناہ کا بھی کچھ اور ہوگا۔ وَلَا تَحْمِلُنَّ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان کو اٹھانا ہوگا بوجھ گناہوں کا، اور ان کا بھی کچھ اور ہوں گے۔ وہ جو ہم دوسروں کو ابلاغ کرتے ہیں یا جن کو جو دیکھ کے اس کے عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا بھی شیئر ہوتا ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ بھیجی جا رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں مبلغین یہ التجا کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے اچھی باتیں پہنچاؤ تاکہ تمہارا بھی سچائی میں حصہ ہو، اور برائی کی باتوں کو نہ پہنچاؤ، اس میں بھی تمہارا حصہ ہوگا، اور ورنہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو اٹھائیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور ادھر سے خدا پہ ایمان وہ بھی کمزور، اور آگے حبط اعمال کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس بات کا بہت فکر مند ہونا چاہیے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ پہ ایمان مستقل رہے، اور اس لیے جو نگاہ ہے اس کو ہم پاک بنائیں اور نگاہ نیچے رکھیں۔ اور کتنے نبی پاک کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے گھر والوں کی، اپنی عزتوں کو محفوظ کرو دوسروں کی عزتوں کو محفوظ کر کے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنا دل بھی پاک رکھے، اپنی نگاہ بھی پاک رکھے، اور ان ویلنٹائن والے مفسدین فسادیوں کے رویوں کو اختیار نہ کرے، کیونکہ حدیث ایک اور موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں مسلمان اور نان مسلم ایسے ایک جیسے ملتے نظر آئیں گے کہ جیسے پیئر آف دی شوز پڑا ہو، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہیں بل میں گھسیں گے تو یہ بھی پیچھے گھستے چلے جائیں گے، ویسے ہی عمل کرنے ہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ اے خدا، اس کی وجہ سے تم نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اور اس کو کہوں گا کہ جو خدا نے بنایا اس کو بگاڑ۔ اور یہ جو خدا کی بنائی کو بگاڑنا ہے، یہی اس کا مشن ہے، اور ایسے طریقے سے نکاح کو خراب کرنا اور اللہ کے حکموں کو پامال کرنا اور اس سے کراہت کے الفاظ بولنا، اس سے اعمال کیا ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور حبط اعمال کا تو خطرہ ویسے ہی رہے گا۔ اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور اس دور میں کہ ایک بات سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہو، بہت آسان ہے کہ نیکی کو بڑھایا جائے، اور اس ایسی باتوں کو بہتر ہے کہ سبسکرائب کیا جائے ان ایسی ویڈیوز کو، اور آگے دوستوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے، اور جو پہنچانے والا ہے انشاءاللہ اس کو تو ملتا ہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اچھی سے اچھی بات کرنے کی توفیق دے، اور جو کم بیشیاں ہوں، غلطیاں ہوں، اللہ تعالی وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔